سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق سلطان زید UAE کے حکمران تھے۔ یہ 1960 کی دہائی میں پاکستان آتے تھے تو انہیں ایئرپورٹ پر کمشنر راولپنڈی ریسیو کرتے تھے۔ سرخ قالین حبیب بینک کے مینیجر اپنے گھر سے لاتے تھے۔ انہیں ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا اور ایوب خان کی کابینہ کے وزراء بڑی مشکل سے ان سے ملاقات کے لیے راضی ہوتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں دبئی میں تعمیراتی سرگرمیاں شروع ہوئی۔ النہیان فیملی نے بڑی مشکل سے پاکستانی حکومت کو اپنے کاریگر UAE بھجوانے کے لیے رضامند کیا۔ ہم کہا کرتے تھے ہمارے لوگ یورپ اور امریکہ کے لیول کے ہیں، ہم انہیں مرنے کے لیے صحرا میں کیسے چھوڑ دیں۔ اور 1985 میں ایمریٹس ایئر لائن شروع ہوئی۔ اس وقت آج کی بڑی ایئر لائن کے پاس جہاز تھے، پائلٹس تھے اور نہ میزبان عملہ۔ پاکستان نے اس وقت PIA کے 3 جہاز عملے سمیت ایمریٹس ایئر لائن کو کرائے پر دیے تھے۔ ایمریٹس کا کوڈ EK ہے۔ اس کوڈ میں ایمریٹس اور K کراچی کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج ایمریٹس 271 جہازوں اور ہفتے میں 3600 فلائٹس کے ساتھ دنیا کی 12ویں بڑی ایئر لائن ہے، جبکہ 1985 میں ایمریٹس کو جہاز دینے والے PIA یورپ اور امریکہ کے اوپر سے نہیں گزر سکتی۔ دوسرا، دبئی اس وقت ترقی، امن اور لیونگ سٹینڈرڈ میں یورپ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ آپ کو دبئی میں پوری دنیا کے بزنس مین، سرمایہ کار ملتے ہیں۔ ہم نے UAE سے $2 بلین قرضہ لے رکھا ہے۔ ہمارے ہر وزیر اعظم اس قرض میں توسیع کے لیے دبئی جاتے ہیں، سلطان کی منت کرتے ہیں اور سلطان ہمیں مشورہ دیتے ہیں، میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دے رکھے ہیں، کما کر کھاؤ، بھی کیوں مانگتی ہو؟ اور ہم ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر دکھائیں گے۔ لیکن پاکستان آ کر یہ وعدہ بھول جاتے ہیں۔ یہ بے عزتی کا ایک لیول تھا، ہمارا خیال تھا یہ لیول آخری ہوگا، لیکن جب پچھلے سال سعودی عرب اور UAE سے یہ خبر آنے لگی ہمارے بکاریوں نے عرب ملکوں پر یلغار کر دی ہے، تو پتہ چلا بے عزتی کے ابھی مزید مواقع بھی موجود ہیں۔ پاکستانی بکاری ایجنٹس کے ذریعے جعلی کاغذات پر ویزے لگواتے ہیں اور سال 6 مہینے کا سیزن لگا کر واپس آتے ہیں، خوب عیاشی کرتے ہیں، پھر دوبارہ بیک کے لیے جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب اور UAE میں گداگری جرم ہے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کرنا شروع کیا تو پاکستانی بکاریوں سے ان کی جیلیں بھر گئیں۔ سعودی عرب اور UAE نے یہ مسئلہ پاکستان کے سامنے رکھا، ہم اسے لے کر مختلف کمیٹیوں میں پھرتے رہے اور اس دوران بکاریوں کی تعداد 3-4 گنا ہو گئی، یہاں تک کہ دبئی نے پاکستان کے ویزوں پر پابندی لگا دی اور سعودی عرب نے ویزے سخت کر دیے۔ دبئی پچھلے 6 ماہ سے کسی پاکستانی کو ویزے نہیں دے رہا۔ ہمارے فیڈرل سیکرٹریز تک کے ویزے ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا ویزا اور ویزا آن ارائیول پر دبئی جاتی ہے، جبکہ پاکستانیوں کو ایمبیسی سے ویزا ملتا ہے اور نہ دبئی سے۔ ہمارے ارب پتی بزنس مینوں کو بھی انکار ہو رہا ہے۔ دبئی اب صرف میاں بیوی کو ویزا دیتا ہے اور دونوں کو اکٹھا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ اگر الگ الگ سفر کریں تو انہیں ڈیپورٹ اور جھوٹا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ اگلے ویزے کے لیے نائل ہو جاتے ہیں۔ دبئی حکومت کا خیال تھا پاکستان ان پابندیوں پر ان سے رابطہ کرے گا، نئے SOPs بنائے گا اور بکاریوں کے سفر پر پابندی لگ جائے گی، جس کے بعد پاکستانیوں کے ویزے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہم 24 گھنٹے عمران خان کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، لہذا ہمارے پاس دبئی اور سعودی عرب کے بکاریوں کے لیے وقت نہیں تھا اور یوں یہ مسئلہ مزید الجھا گیا، یہاں تک کہ 14 اکتوبر کو دبئی نے پاکستان کے 24 شہروں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ یہ اب ان 24 شہروں کے لوگوں کو ویزے نہیں دے گا۔ ان شہروں میں ایبٹ آباد، اٹک، باجوڑ، چکوال، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو ہنزا، قصور، کشاب، کوٹلی، کوہاٹ، کرم ایجنسی، لڑکانہ، نواب شاہ، میمند ایجنسی، مظفر گڑھ، پاڑا چنار، کوئٹہ، سائیوال، سرگودا، شیخ پور، سکردو اور سکھر شامل ہیں۔ ان شہروں کو ایجنٹوں اور ویزوں کے غلط استعمال اور جیل سازی کی وجہ سے بلیک لسٹ کیا گیا۔ اس طرح UAE پہلا ملک بن گیا ہے جس نے ہمارے شہروں کو باقاعدہ بلیک لسٹ کر دیا ہے اور اب ان شہروں کے لوگوں کو دبئی کا کسی بھی قسم کا ویزا نہیں مل سکتا، اور مجھے یقین ہے ہماری ریاست یہ زیادتی بھی چپ چاپ برداشت کر جائے گی۔ ہم میں سے کوئی شخص اس پر UAE سے بات نہیں کرے گا۔ ہمارے ایئرپورٹ پر روزانہ جعلی پاسپورٹس، جعلی ویزوں اور جعلی گرین کارڈ ہولڈرز گرفتار ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر روزانہ منشیات پکڑی جاتی ہیں اور اب بخاری بھی نکل آتے ہیں۔ ہمارا پاسپورٹ دنیا میں اس قدر بدنام ہو چکا ہے کہ ہم جس ایئرپورٹ پر بھی اترتے ہیں ہماری سائٹ پر
ہمیں سائٹ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہمارے پاسپورٹ کا ایک ایک صفحہ مل مل کر چیک کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامان کی تلاشی بھی خصوصی طور پر لی جاتی ہے۔ مجھے ایک بار PIA کے ذریعے میلان جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ ہم لوگ یوں ہی جہاز کے گیٹ سے نکلے، سامنے پولیس کتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ کتے پہلے مسافر کو سونگھ کر پوری تسلی کرتے تھے اور اس کے بعد مسافر کا لانچ اور امیگریشن ہال کی طرف جانے دیا جاتا تھا۔ میں نے دنیا کے کسی دوسری قوم کو اس ذلت سے گزرتے نہیں دیکھا۔ مجھے اس طرح فجی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نیوزی لینڈ سے نادی گیا تھا۔ میں فلائٹ میں وحید پاکستانی تھا۔ فجی امیگریشن نے کسی مسافر کو نہیں روکا۔ لوگ کاؤنٹر پر جاتے تھے، پاسپورٹ دکھاتے تھے اور 3 سیکنڈ میں نکل جاتے تھے، جبکہ مجھے روک لیا گیا اور 2 گھنٹے انٹرویو کیا گیا۔ مجھے ماسکو میں بھی 2.5 گھنٹے ایئرپورٹ پر بیٹھنا پڑا، تیونس میں بھی اور 2 مرتبہ امریکہ میں بھی۔ میرے ساتھ یہ واقعات اتنی مرتبہ ہو چکے کہ میں اب ان کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں کاؤنٹر پر جاتا ہوں اور ان سے سیدھا پوچھ لیتا ہوں، مجھے آپ کے پاس کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ میں بعض اوقات ان سے کافی بھی مانگ لیتا ہوں اور یہ سن کر عموماً امیگریشن آفیسر کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ اور یہ شخص کی صورتحال ہے جو 118 ملک گھوم چکا ہے اور اس کے پاسپورٹ پر مہر لگانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ باقی پاکستانیوں کی صورتحال کا اندازہ خود کر لیجئے۔ ہمارے 2 ایشوز ہیں، ایک دنیا بھر میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور دوسرا میں اس پر شرم بھی نہیں آتی۔ یہ دوسرا ایشو پہلے ایشو سے زیادہ خوفناک ہے۔ ہم اگر واقعی ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شرم سے سٹارٹ لینا ہوگا۔ ہمیں پہلے شرم آنی چاہیے۔ آپ یقین کریں، ہمیں جس طرح شرم آ جائے گی ہم اس دن چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے۔ مثلا ہم ویزوں کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے یہ نادرا میں ایک ویزا کوالیفیکیشن سیکشن بنا دیں۔ نادرا کے پاس پورے ملک کا ڈیٹا موجود ہے۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر بیرون ملک سفر کی 5 کیٹیگریز بنا دیں۔ یہ کیٹیگریز تعلیم، عمر، فنانس، اسٹیٹ ٹیکس، پراپرٹی اور ٹریول کی بنیاد پر بنائی جائیں اور مسافر کو 1 سے لے کر 5 تک سٹار دے دیے جائیں۔ پاکستان کا جو بھی شہری کسی ملک کا ویزا اپلائی کرے، اس کے لیے لازم ہو وہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور فیملی سرٹیفکیٹ کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریول کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی جمع کرائے۔ سفارت خانے دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ نادرا سے یہ سرٹیفکیٹ بھی تصدیق کرا لیں اور اس کے بعد پاکستانی کو ویزا جاری کر دیں۔ اس سے ویزا ریجیکشن کے کیسز میں کمی آ جائے گی اور پاکستان کی بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے ہنرمندوں کے لیے بھی یہ سرٹیفکیٹ لازم ہونا چاہیے۔ نوجوان نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، پروفیشنل تربیت یا تعلیم کہاں سے لی اور اپنے شعبے یا پیشے میں اس کی اہلیت کا معیار کیا ہے، یہ تصدیق بھی نادرا کے ذریعے ہونی چاہیے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ اور پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی نادرا سے جاری ہونے چاہیے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ مسافر کو ایک ونڈو پر سب کچھ مل جائے گا، انہیں مختلف دفتروں میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اور دوسرا سفارت خانوں کو بھی کاغذات کی تصدیق کے لیے 10-20 دفتروں سے رابطے نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں مسافر اور سفارت خانے دونوں کا وقت اور وسائل بچ جائیں گے۔ میری درخواست ہے حکومت پہلی مرتبہ سفر کرنے والے مسافروں کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بھی بنوائے۔ ان ویڈیوز میں پاسپورٹ سے لے کر ٹکٹ تک، ایئرپورٹ میں داخلے سے لے کر جہاز کے ٹوائلٹ کے استعمال تک اور دوسرے ملک کی امیگریشن سے لے کر سامان لینے تک ساری معلومات ہو۔ یہ ویڈیوز بیرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں کے لیے لازم ہو۔ اس سے سفر میں بھی سہولت ہوگی اور پاکستان کا امیج بھی پوری دنیا میں بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان حقیقتاً ایک شاندار ملک ہے، لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس کا امیج برباد کر دیا ہے۔ ہم اب بھی چند قدم اٹھا کر اس کا امیج بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے احسن اقبال یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ویژن میں بھی دے رکھا ہے اور اختیار بھی، بس ان کے 10-15 منٹ چاہیے اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔